ماں باپ ہو قربان محمد قربان محمد قربان محمد میں اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد قربان محمد قربان محمد قربان محمد قربان محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر اکثر من صیامہ فی شعبان. یہ 3 احادیث پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت گزر چکی ہے، اسی کا ایک ٹکڑا ہے. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں نفل روزے اتنے زیادہ نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے. حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن یزید الرشکی قال سمعت معاذۃ قالت قلت لعائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 3 ایام من کل شہر قالت نعم قلت من ایہ کان یصوم قالت کان لا یبالی من ایہ صام. یہ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں. اب یہ حضرت معاذہ فرماتی ہیں قلت من ایہ کان یصوم، تو مہینے کے کون سے حصے میں وہ 3 روزے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان لا یبالی من ایہ صام، آپ کو اس کا لحاظ نہیں کرتے تھے
کہ مہینے کے کون سے حصے میں، کہ کسی بھی حصے میں آپ 3 روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں شروع میں آپ کا یہ معمول رہا ہو کہ مہینے میں 3 روزے تو آپ رکھتے تھے، لیکن دنوں کی تعیین کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے، جیسا کہ اگلی روایتیں گزر چکی، کہ عام طور پر ایام 20 میں یا مہینے کی شروع تاریخوں میں یا کسی مہینے میں جو ہے سنیچر اتوار پیر، اور کسی مہینے میں منگل بدھ اور جمعرات کا، یہ بات تخصیص جو ہے بعد میں آئی ہو، شروع میں ایسا اس کا لحاظ نہ تھا، یہ ممکن ہے۔ قال ابو عیسیٰ ویزید الرشک هو یزید الزبی البصری وهو ثقۃ۔ امام ترمذی اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں ان میں ایک کا نام یزید الرشک، ان کا تعارف کراتے ہیں کہ وہ یزید زبی بصری ہیں، اور وہ حدیث کے نقل کرنے کے معاملے میں جو ہیں قابل اعتماد ہیں، ثقہ ہیں۔ وروان و شعبت و عبد الوارث بن سعید و حماد بن زید و اسماعیل بن ابراہیم وغیر واحد من الائمۃ، اور بڑے بڑے ائمہ حدیث جن میں شعبہ ہیں، عبد الوارث بن سعید ہیں، حماد بن زید ہیں، اسماعیل بن ابراہیم بن ولیہ ہیں، ایسے بڑے بڑے لوگوں نے ان سے روایتیں لی ہیں۔ وہو یزید القاسم ویقال القسام، ان کا لقب یزید القاسم بھی اور قسام بھی تھا۔ والرشک بلغت اہل البصرۃ هو القسام۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ کی زبان کے اندر رشک جو ہے اس آدمی کو کہتے ہیں جو لوگوں کی جائیدادوں اور املاک کو تقسیم کرنے کا کام کرتا ہو۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے بس کا یہ نہیں ہوتا، بعض لوگ اس فن میں ماہر ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگوں کسی کے انتقال کے بعد ورثاء کے درمیان یہ جو جائیداد وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، تو اس کے یہ ماہر تھے، اور اپنے زمانے میں بہت بڑے حساب دان تھے، حساب کے اندر بڑے ماہر تھے، اس لیے یہ کام بھی بڑے عمدہ طریقے سے انجام دیتے تھے۔ حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی قال اخبرنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ قالت کان عاشوراء یوما تصومہ قریش فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما قدم المدینۃ صامہ وامر بصیامہ فلما افترض رمضان کان رمضان هو الفریضۃ وترک عاشوراء فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ عاشوراء یہ عربی زبان میں محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں، تو یہ محرم کی 10ویں تاریخ جو ہے، اس تاریخ میں بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اسی تاریخ میں قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن سلامتی کے ساتھ آ کر لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم بنو اسرائیل کو فرعون سے اسی دن نجات نصیب ہوئی، فرعون اسی دن ڈبویا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اسی دن میں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان پر اٹھایا جانا وہ بھی اسی تاریخ میں پیش آیا۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نجات ملی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن کنویں میں سے نکالے گئے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی وہ مشہور جو بیماری اور مرض تھا اسی دن صحت نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ولادت اسی دن ہوئی۔ تو بڑے بڑے اہم واقعات
اس دن کے اندر پیش آئے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن جنگل کے وحشی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان عاشوراء یومن تصومہ قریش فی الجاہلیت، کہ 10 محرم کا دن، اس دن کا روزہ قریش زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے رکھتے تھے۔ کہ بہت سارے واقعات پیش آئے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی واقعے سے متعلق کوئی چیز ان کے اندر روایت در روایت چلی آ رہی ہو اور اسی کی بنیاد پر وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہوں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران اس دن نفل روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا وجوباً حکم دیا۔ گویا یہ مدینہ کی تشریف آوری کے بعد یہ عاشوراء کا روزہ فرض ہوا، یہ پہلا سال۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے سال میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ عاشورے کے روزے کی فرضیت اٹھا لی گئی۔ اسی کو کہتے ہیں فلما افترض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کان رمضان هو الفریضۃ وترک عاشوراء، تو رمضان کے روزے ہی فرض قرار دیے گئے اور 10 محرم کے روزے کی فرضیت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ البتہ ابھی بھی اس کی سنیت اور اس کا نفل ہونا باقی ہے۔ فمن شاء صامہ، جو آدمی چاہے رکھے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ اکیلے اس دن کا روزہ نہ رکھے بلکہ اس سے پہلے ایک دن یعنی 9ویں کا یا اس کے بعد ایک دن رکھے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس کا جو روزہ شروع کیا تھا اسی اکیلے کا اس دن کا، اور اخیر تک اسی طرح رکھنے کا آپ کا معمول رہا۔ شروع میں جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے تو وہ تمام چیزیں جہاں کوئی صریح حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ دیا گیا ہو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب کی مطابقت اور پیروی اور ان کے ساتھ مشابہت کو پسند کرتے تھے، اور یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا تھا کہ اس طرح گویا ان کو اسلام کی طرف مانوس کرنا تھا۔ لیکن یہودیوں نے جب باوجود آپ کی صداقت اور سچائی کے ان پر واضح ہو جانے کے ایمان لانے سے جو ہے محض حسد کی بنا پر انکار کیا تو پھر ان کے ساتھ مشابہت کو ممنوع قرار دیا گیا۔ تو اب آخر تک تو آپ وفات والے سال بھی جو ہے آپ نے ایک ہی دن کا روزہ، البتہ آپ کو کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ایک دن کا مزید روزہ رکھوں گا، لیکن اس کی نوبت آئی نہیں، چونکہ آپ نے تمنا کا اظہار کیا اس لیے اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی قال اخبرنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخص شیئا من الایام۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام کو یعنی دنوں کو عبادت کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے، یعنی کسی دن میں کوئی عبادت خصوصیت سے کرتے ہوں کہ اس دن میں وہی عبادت اور پھر وہ عبادت کسی دوسرے دن میں نہ کرتے ہوں۔ ایسا آپ نے
ایام کو عبادات کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے. قالت کانت عملہ دیمتا وایکم یطیق ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیق. اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حضور کے اعمال تو دائمی ہوتے تھے، اور تم میں سے کون طاقت رکھتا ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے. یعنی جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ کسی دن کو کسی عبادت کے لیے ایسا مخصوص نہیں فرما لیتے تھے کہ اس دن وہی عبادت کی جائے گی، کوئی اور نہیں، اور اس عبادت کو دوسرے کسی دن میں انجام نہیں دیا جاتا، ایسا نہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ایام میں عبادات کو انجام دیتے تھے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت اور معمول یہ تھا کہ جب کوئی نفل عمل شروع کرتے تھے تو اسی کو کانا عملہ دیمتا، کہ آپ کا وہ عمل جو ہے دائمی ہوتا تھا. ہمارا حال تو ہوتا ہے ایک سال کیا پھر بھول بھال گئے، نہیں، کوئی بھی نفل عمل بھی جب آپ شروع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ان معمولات کو ادا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے. کسی وجہ سے اگر رہ جاتا تو دوسرے وقت تو اس کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اسی جیسے شعبان کے متعلق گزرا تھا، تو بہرحال شعبان میں جو زیادہ روزے رکھتے تھے اس کی وجہ یہی تھی. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ آپ کسی دن کو کسی عبادت کے لیے مخصوص نہیں کرتے تھے کہ وہ عبادت کسی اور دن میں انجام نہ دی جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جو بھی عمل شروع کرتے تھے چاہے وہ نفل اعمال کے قبیل سے ہو، وہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اس نفل کا جو ہے آپ اہتمام فرماتے تھے. یہ نہیں کہ شروع کرنے کے بعد چھوڑ دیا، بلکہ آپ پابندی سے اس کو انجام دیا کرتے تھے. اسی کو کانا عملہ دیمتا سے تعبیر کیا. حدثنا هارون بن اسحاق قال خبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی امرأة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. فقال من هذه، تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی عورت ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ قلت فلانۃ لا تنام اللیل. یہ حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، رات بھر ان کا عبادت کے لیے جاگنے کا معمول تھا. تو اور شہرت تھی اس کی مدینہ میں. تو آج جب وہ آئی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام لے کر کہا یہ فلانی ہے، اور وہ رات بھر سوتی نہیں ہے، عبادت کرتی رہتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم من الاعمال ما تطیقون، کہ تم لوگ نفل اعمال اس قدر اختیار کرو اور انجام دو جن کا تم سے تحمل ہو سکے یا جن کو تم برداشت کر سکو. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو، اس لیے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے اکتاتے نہیں یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے اکتا جاؤ. یہ اکتانے کا مطلب کوئی کام آدمی شوق اور رغبت کے ساتھ شروع کرے، ایک مدت تک کرتا رہے، کرتے کرتے ایک وقت وہ آئے کہ اب خود اس کی طبیعت اس کام سے ہٹ جائے، اوبنے لگے، جس کو کنٹالا کہتے ہیں. تو کنٹالے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ اچھا تھا، اب طبیعت اس سے ہٹ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی ایسا سلسلہ شروع کرتا ہے جس کو وہ اپنی طبعی ساخت کی بنیاد پر نبھا نہیں سکتا. نبھا سکے ایسا ہو تو اس کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت، کیونکہ وہ رات رات بھر عبادت کرتی تھی
آپ سمجھتے تھے یہ چیز نبھنے والی نہیں ہے، ایک مدت کے بعد پھر وہ آدمی خود ہی اس سے جو ہے عاجز ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نفل اعمال اتنے اپناؤ، اتنے شروع کرو جس کو تم پابندی کے ساتھ نبھا سکو، جس کو تم برداشت کر سکو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے اکتاتے نہیں یہاں تک کہ تم جو ہے عمل کرنے سے اکتا جاؤ۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور صحابی ہیں، ان پر ایک دور جوانی کا وہ تھا کہ عبادت کا ان پر ایسا غلبہ ہوا کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور پوری رات عبادت اس طرح کا پورا قرآن روزانہ ختم کرتے تھے۔ اب ابھی تو جوان تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ان کے والد نے ایک شریف گھرانے کی عورت سے ان کا نکاح کرا دیا۔ اب نکاح کے بعد بھی ان کا وہ سلسلہ جاری رہا، بیوی کی طرف کوئی توجہ کرتے نہیں۔ ان کے والد نے اپنی بہو سے، ان کی بیوی سے تھوڑی مدت کے بعد پوچھا کیا حال ہے، کہا ان پر تو عبادت کا بڑا غلبہ ہے، دنیا کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ گویا بتلا دیا کہ میرا حق ادا کرنے صراحتاً نہیں۔ تو ان کے والد صاحب نے ان کو متوجہ کیا، ایک شریف گھرانے کی عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کرا دیا۔ خیر پھر تھوڑی مدت کے بعد پھر پوچھا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تو پھر ان کے والد نے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورا حال بتلا دیا۔ کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ایسے معاملات میں باپ براہ راست بیٹے سے کھل کر گفتگو کرنا مناسب سمجھتا نہیں، تو بڑوں کے یا دوسروں کے حوالے ذرا اس کو سمجھا دو کہتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میں نے آپ کے لیے تکیہ پیش کیا، آپ نے وہ تکیہ میں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا الم اخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل، کیا مجھے یہ اطلاع نہیں دی گئی کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور جو ہے رات بھر عبادت کرتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں قلت تو بلا، جی ہاں اللہ کے رسول بات صحیح ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، صم وافطر وقم ونم، کہ روزہ بھی رکھو، یعنی مہینے کے کچھ دنوں میں روزہ اور کچھ دنوں میں افطار، اور رات کے کچھ حصے میں قیام یعنی دعا نماز اور کچھ حصے میں آرام۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھا تم قرآن کا پورا کریں، پورا نہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے حضور نے کمی کی، یہ بڑھواتے رہے۔ 12 روزے میں بھی پھر حضور نے ان کو یہ کہا کہ سب سے بہتر روزہ حضرت داؤد والا، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ 12 یہ منوا لیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سونے کے معاملے میں بھی کچھ حصہ عبادت کا تو اس کے بعد جب بوڑھے ہو گئے تو فرماتے ہیں حضرات صحابہ کا ایک مزاج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اعمال شروع کیے ہوتے تھے ان کا گویا جی یہ چاہتا تھا، اور ان کی گویا طبیعی گویا چاہت یہ ہوتی تھی کہ اس میں کوئی کمی نہ آنے۔ حضور جس حالت پر ہمیں چھوڑ کر گئے اس میں کوئی تبدیلی ہونی نہیں چاہیے۔ تو بڑھاپے میں طاقت نہیں رہتی تھی تو کبھی مجبوراً روزہ چھوڑ دینا پڑتا تھا، پھر بعد میں پھر مسلسل کچھ روزے رکھ لیتے تھے تلافی کرنے کے لیے۔ اس وقت تمنا کرتے تھے کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہولت مجھے دی تھی میں اس کو اپنا لیتا، آج اس کی نوبت نہ آتی۔ تو بہرحال یہاں پر یہی حضور نے فرمایا علیکم من الاعمال ما تطیقون، کہ بھائی تم نفل اعمال اتنے ہی اختیار کرو، شروع کرو اپنا جس کو تم نبھا سکو، برداشت کر سکو۔ فواللہ، اس لیے کہ اللہ کی قسم، لا یمل اللہ حتی تملو، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے اکتاتے نہیں یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے اکتا جاؤ۔ وکان احب ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یدوم علیہ صاحبہ، حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل زیادہ پسند تھا جس پر آدمی نباہ کر سکے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، 2 رکعت ہی نفل ہو تہجد کی، لیکن روزانہ پڑھتے ہیں پابندی سے، بہت اچھا۔ ایک دن جوش میں پوری رات عبادت کی اور دوسرے دن جو ہے فجر کی نماز بھی کھو ڈالی، ایسا شریعت پسند کرتی نہیں ہے۔ تو بہرحال جس عمل پر مداومت ہو وہ عمل جو ہے زیادہ پسندیدہ ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ لیکن ایک بات یاد رہے، بعض لوگ یہ سن کر کہ اپنے سے تو مداومت ہوگی نہیں تو کچھ کرتے ہی نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے نا۔ یہ سوچ کر کے کہ مجھ سے مداومت نہیں ہوگی، یہ نفس کا ایک بہانہ ہے۔ تھوڑا شروع کرو اور مداومت کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ جب آپ اچھے ارادے سے کر رہے ہیں مداومت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بہرحال یہ نہیں کہ نباہ نہیں کر سکیں گے اس کے خوف سے کوئی نفل عمل ہی شروع نہیں کرنا ہے۔ بعض گویا یہ سن کر کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، خاص کر کے آج کل ہمارے زمانے میں یہ چیز کرنا ورنہ نہیں ہے، خالی بہانہ چاہیے، تو بہانہ یہ ان کو گویا مل جاتا ہے۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ اللهم لا تنزی منا صالح ما آتیتنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ تمام رذائل سے اے اللہ تو ہمیں پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے تو ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ ابھی
جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اے اللہ اس کو اے اللہ عامل بنا، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے اہل خاندان، اس کے مربیوں کے حق میں پورا فرما، اور جنہوں نے اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے جن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں اور حج کے لیے گئے ہیں، جا رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کے لیے سفر حج کو ہر پہلو اور ہر اعتبار سے آسان فرما، ان سب کو حج مبرور اور زیارت مقبولہ سے مالا مال فرما۔ اے اللہ وہاں کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزار کر اس کو وصول کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما، حج کے تمام اعمال اور مناسک کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی اے اللہ جنایتوں اور معاصی سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا ہمیں اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصوی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی کوتاہیوں، اپنی کمیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مولانا سلیم دورہ صاحب کے آپریشن کو اے اللہ 100% کامیاب فرما کر مکمل صحت و شفا کا ذریعہ بنا، اور بھی احباب جن کے آپریشن ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کے آپریشنوں کو کامیاب فرما کر صحت و شفا کا ذریعہ بنا، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما،
جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ کشمیر کے سیلاب زدگان کی بھرپور نصرت فرما۔ اے اللہ ان کو دوبارہ آباد فرما۔ اے اللہ ان اجڑے ہوئوں کو اے اللہ دوبارہ آباد فرما۔ جو نقصانات ہوئے اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کی تلافی فرما۔ اے اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام کی حاجتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، اس کی حمایت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، پورے عالم میں اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما کر مسلمانوں کے اے اللہ ملی اور سیاسی مسائل کا حل فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔